میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث تلاوت فرمائی جو ابو داؤد کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو بندہ کسی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ جہاں ہماری عبادتیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی دیگر عبادتیں ہیں، جو اللہ نے بعض چیزوں کو فرائض میں حکم دیا ہے، بعضوں کو وجوبات میں، واجبات میں، اور چند جو ہے سنتوں کی شکل میں، نفل کی شکل میں عبادت عطا فرمائی ہے۔ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی انفرادی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اخلاقی طور پر نبی کے ذریعے سے بہت سے ایسے اعمال بتائے ہیں۔ تو گویا کلی طور پر یہ بات ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا جو ذرائع ہیں، اور یہ پتہ چلے کہ اللہ کی محبت مجھ سے ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتے یا نہیں ہے اس کی خبر نہیں ہے۔ جب سامنے سے ہوں گے، سامنے سے محبت کریں گے، سامنے سے محبت کے اس کے عمل کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی ہمیں اس کا بدلہ محبت کی شکل میں مل رہا ہے، رحم کی شکل میں مل رہا ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ خود چاہتے ہیں کہ اگر میری محبت کو چاہتے ہو تو میری مخلوق سے محبت کرو۔ جہاں عبادتوں کا کرنا ثواب ہے، اسی طرح کسی انسان کو یا مومن کو خوش کرنا بھی ثواب ہے۔ کئی حدیثوں میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ مخلوق کے ساتھ نرمی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی دنیا کے تکلیف کو دور کرنے پہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے ہولناکیوں کو دور کریں گے۔ اگر ایک بندہ کسی مصیبت میں ساتھ دیتا ہے، اسی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کی مصیبت سے بچائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جس کو ہم جو ہے حساب میں نہیں لاتے، لیکن یہی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بعد میں، ہماری عبادتوں کے بعد میں، ہمارے توحید کے بعد میں کمی کوتاہی اگر ہو جائے تو اس کی تکمیل ان اعمال کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد میں حالانکہ وہ بزرگ جو ہے کتابت کرتے تھے، حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، حدیث کو پڑھایا کرتے تھے، 24 گھنٹے دین کے دائرے میں رہ کر جو ہے عمل کیا کرتے تھے۔ ہر عمل سنت کے مطابق اللہ کے حکم کی تکمیل ان کی زندگی کا اول کام تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی نے دیکھا کہ حضرت کا جو ہے معاملہ وہ بخشش کا ہو گیا، تو دیکھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، جنت کا فیصلہ کیا، کس عمل کے بنیاد پر کیا؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تعجب اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے مغفرت کے فیصلے سنا دیے ہیں، جنت کے فیصلے سنا دیے ہیں، لیکن میری جو زندگی میں کیا ہوا عمل جو ہے میں سمجھا تھا کہ اس عمل کی بنیاد پر میری نجات کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، نماز کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، کبھی عبادتوں کو نہیں چھوڑا، کبھی سنتوں کو نہیں چھوڑا، تہجد کو نہیں چھوڑا، تلاوت کو نہیں چھوڑا، ذکر و اذکار کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کرتے ہوئے میری بخشش فرمائیں گے کہ اللہ نے کہا کہ میں ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہے
ایک عمل تیرا مجھے زیادہ پسند آیا جس کی وجہ سے تیری مغفرت کے فیصلے میں نے کر لیا۔ وہ کون سا عمل؟ فرمایا ایک مرتبہ تم حدیث لکھ رہے تھے قلم کے ذریعے سے، اس وقت لکھتے وقت ایک مکھی آ کر آپ کے قلم کے نوک پر آ کر بیٹھ گئی اور آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ مکھی پیاسی ہے، اس کو پی لینے دو۔ یہ سوچ کر آپ نے لکھنا چھوڑ دیا، حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ تو جتنا دیر آپ نے جو ہے رکا، وہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اسی کی وجہ سے میں آپ کی مغفرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صرف ایک مکھی کو پانی بھی نہیں پلایا، بلکہ وہ خود بخود آ کر قلم پر بیٹھ گئی تھی۔ تو قلم پر بیٹھنے کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچ کر قلم کو روک لیا کہ بھئی یہ پیاسی ہے، مکھی کو سیاہی کو پی لینے دو۔ تو یہ اللہ کی محبت کے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اگر محبت ہے، ان سے اللہ کے مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش میں جب لگا رہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہوں، میں اس بندے کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مرید کے ساتھ جا رہے تھے سمندر کے کنارے، تو ایک کشتی آ گئی۔ اس کشتی میں نوجوان گانے بجانے، شور شرابہ، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، آواز، بگڑے ہوئے لڑکے تھے۔ تو جب بگڑے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں تو کسی گاڑی میں یا سواری میں ہوتے ہیں تو ان کی آواز تیز ہوتی ہے اور جو ہے وہ منمانیاں زیادہ ہوتی ہے، تو پھر وہ جب جاتے جاتے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، گانے بجانے کی جو ہے آوازیں گونج رہی تھی۔ اس دوران جو ہے حضرت ان کے قریب سے کنارے پہ تھے، تو جب کنارے پہ جاتے جاتے ان کو دیکھ کر مذاق کے باتیں کیا، تمسخرہ کیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کچھ ایسے الفاظ جو ہے زور سے کہا انہوں نے کہ ان کے مذاق جو ہے مذاق اڑانے کے مترادف تھے۔ تو مرید یہ سن کر کہا کہ حضرت ایک تو خود بگڑے ہوئے لڑکے ہیں اور جو ہے گانے بجانے کے ساتھ جا رہے ہیں پانی میں اور شور شرابہ کر رہے ہیں، اوپر سے آپ کو جو ہے آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعا کرو تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ اللہ جس طرح ان کو دنیا میں تو نے خوش رکھا ہے، خوش و خرم رکھا ہے، اسی طرح آخرت میں ان کو خوش رکھ دے، آخرت میں بھی ان کو خوش کر دے۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت آپ کو بد دعا کرنے کے لیے کہا تھا، آپ نے تو ان کے حق میں دعا فرما دی۔ کہا کہ آدمی کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ آدمی سے۔ آدمی سے نفرت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا۔ خامخواہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے مخلوق سے اسے عداوت ہے، نفرت ہے۔ ہاں اس کے گناہوں سے، اس کے حرکت سے نفرت ہو جائے۔ بیمار جو ہے جب مریض بستر پر ہوگا تو ڈاکٹر اس کے بیماری کا علاج جو کرتا ہے اس پیشنٹ سے، اس مریض سے نرمی کا معاملہ کرتا ہے، سختی کا معاملہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے بیچارہ یہ حرکتیں جو کر رہا ہے یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے، یہ بیماری اس پر حاوی ہو گئی جس کی وجہ سے اس طرح حرکتیں کر رہا ہے، تو اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ اس بیمار کو ختم کرنے کی یا اس بیمار سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ گنہگار سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر گنہگار سے نفرت کرے گا تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے مخلوق سے نفرت، یہ اللہ سے دوری کی علامت ہے، اللہ سے دوری کی علامت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا، ان کو خوش کرنے کا حکم دیا، اور اس پر اجر ثواب رکھا ہے۔
اس سے بڑھ کر اجر ثواب کیا ہوگا؟ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کرنے میں لگ جائے تو اللہ کہتے ہیں میں اس کی حاجت کو پوری کرنے میں لگ جاؤں گا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، یہ حدیث کا جملہ ہے۔ جو شخص کسی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے پر لگ جاتا ہے، اس کی مصیبت کے، اس کے تکلیف کو دور کرنے پر یا اس کو خوش کرنے پر لگ جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے حاجت کو پورے کرنے پر لگ جاتا ہوں۔ ہمارا لگ جانا اس میں یقینی طور پر وہ حاجت پوری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے اللہ بہتر جانے۔ بعض مرتبہ آدمی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کی حاجت کو پوری نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ، کوئی مسئلہ، کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہوگی۔ کہا کہ میں جو بندہ کسی بندے کی حاجت کو دور کرنے پر لگ جاتا ہے تو میں اس بندے کی حاجت کو دور کرنے پر لگ جاتا ہوں۔ کتنا بڑا جو ہے ثواب ہے۔ ان چیزوں کو ہم جو ہے، ہمارے مزاج ایسے بنے ہیں کہ بھئی ہمارے مزاج تو ایسے ہیں، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو پھر اس کو آگے بڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کو حاجت کرنے، اس کی مدد کرنے کی تو دور کی بات ہے، اگر وہ پریشانی میں ہے تو یہ جو ہے اس کے پریشانیوں کو دگنا چاہتا ہے، اضافہ ہو جائے اس کے پریشانیوں میں تاکہ اس کو مزے ملے، اس کو اور چار لوگوں کو بتانے کے لیے مسئلہ مل جائے۔ کیوں؟ یہ مزاج اس لیے بگڑے ہیں تاکہ جو ہے اس نے جو ہے اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت نہیں ہے، جو گیا اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت نہیں ہے تو پھر اللہ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کی علامت اللہ چاہتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کی خبر آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے میں تو نہیں ہوں، لیکن آپ کو جانچنا ہے تو پھر میرے مخلوق کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے، آپ کا محبت کا معاملہ کیسا ہے۔ اگر ہے تو معاملہ انشاءاللہ آپ جو ہے اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اس بات کی علامت ہے، اس بات کی جو ہے گواہی ہے۔ آپ میرے بھائی بزرگ دوستوں، ایک عورت آپ بارہا آپ سن چکے ہیں، طوائفہ، ایک جو ہے بدکار عورت کی نجات ایک کتے کے پانی پلانے پر ہو گئی۔ کیا ہے؟ کتے کے پانی پلانے پر نجات ہو گئی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ خوش کرتے رہیں گے، ان کو خوش کرنے میں لگ جائیں گے، چاہے گناہ کے ذریعے سے ہو، چاہے پیسوں کے ذریعے سے ہو، چاہے خدمت کے ذریعے سے ہو۔ اب نماز بھی چھٹی، عبادت بھی چھٹی، روزے بھی چھٹی، ہر کام چھٹی، جو ہے صرف مخلوق کے محبت پہ لگ جائیں گے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم بعض مرتبہ جوش مارتا ہے، لیکن اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کے بتاوے قوانین پر چلتے ہوئے اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے مخلوق کی حاجت کو دور کرنا، اس کے اسلامی کے دائرے میں رہ کر، ہٹ کر نہیں۔ ہٹ کر کریں گے تو کیا ہوگا؟ الٹا گناہ ہوگا۔ ایک جو ہے ایک بادشاہ کا وزیر داڑھی کرا رہا تھا، داڑھی منڈا رہا تھا، کسی نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو داڑھی منڈا رہے ہو۔ تو یہ سن کر یہ طنز کی باتیں ایسے سن کر ان کے دل پر لگ گئی کہ مجھے یہ طنز کی بات سنا رہا۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے داڑھی کرواتے کرواتے اس کا جواب یوں دے دیا، میں داڑھی منڈا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں توڑ رہا ہوں، کسی کا دل نہیں توڑ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے کسی کا دل نہیں بلکہ نبی کا دل توڑ رہے ہو، داڑھی ترواش کرا، نبی کا ہی دل توڑ رہے ہو۔ تو گویا جو ہے گناہ کے ذریعے سے کسی کو خوش کرنا یا گناہ کر رہا ہے اس کے باوجود بھی اس سے ناراض نہیں ہونا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس کے گناہوں سے ناراضگی ہو، نہ کہ اس سے۔ جب وہ گناہوں سے توبہ کر لے تو پھر جو ہے اسے نہ شکوہ کرے، نہ جو ہے اس کو طنز کو دلائے، نہ اس کے گناہوں کو یاد دلائے۔ فرماتے ہیں اگر گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اگر اس کے بعد میں کوئی آدمی اس کے توبہ کے بعد میں اس کا چرچا کسی اور کے سامنے کر دے، اللہ قسم کھاتے ہیں، نبی نے فرمایا اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک اس عمل کو کر کے اس طرح وہ پہلے والا ذلیل نہیں ہوا، یہ ذلیل ہونے تک اس کو موت اللہ نہیں دیں گے۔ چرچا ایسا، اگر توبہ کرنے کے بعد میں کسی کے گناہ کا چرچا کرنا اتنا بڑا وبال ہے کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے
جب تک وہ عمل یہ خود نہ کر لے، خود یہ عمل نہ کر لے۔ تو اللہ کی مخلوق کی محبت، اللہ کے نزدیک مخلوق کا کتنی محبت، کتنا خیال اللہ نے کیا ہے، چاہے وہ عابد ہو، عبادت گزار ہو، وہ حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر کوئی آدمی توبہ کرنے کے بعد میں اس کے گناہ کو کسی کے سامنے چرچا کر لیا تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک اس کو بھی موت نہیں دوں گا جب تک اس عمل سے وہ فارغ نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، تو اللہ کے مخلوق کے محبت کرنا یہ اللہ کے راضی کرنے کی علامت ہے، لیکن تمام عبادتوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگنا یہ قانون نہیں ہے اللہ کا۔ ایک بادشاہ تھا، تو وزیر نے دعوت دے دیا بادشاہ کو، دعوت دے دیا تو گھر آ گئے بادشاہ کھانے کے لیے، تو وزیر کا بیٹا باہر کھیل رہا تھا۔ بعض بچے بڑے چالاک طرار ہوتے ہیں، جواب کا یہ پتھر، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہے نا، کیا بھی ان کو کہے تو واپس کہتے ہیں، ہے نا۔ کچھ لوگ ہے بچے جو ہے یہ کہے تو 10 گالیاں سنا دیتے ہیں، بڑا گیڑا دیکھتے نہیں ہیں، چھوٹے بچے بیچارے۔ تو وزیر کا بچہ کھیل رہا تھا، بادشاہ کے مزاج میں بچوں سے دلجوئی کرنے کی عادت تھی، آتے آتے اس کا کان پکڑا بادشاہ نے، اس طرح کان سے جب پکڑا تو بچے کو غصہ گیا، برے گالیاں بادشاہ کو دینا شروع کر دیا۔ اسے کیا معلوم کہ یہ بادشاہ ہے، ان کے سامنے گالی دینے پر یہ گردن اڑائے بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جب جیسے ہی وزیر یعنی باپ نے دیکھ لیا کہ یہ تو بادشاہ کو واپس گالی دے رہا ہے، اب تو بادشاہ تو غصے میں آ کر بادشاہ تو اس کی گردن ہی اڑا دیں گے، اس سے پہلے انہوں نے تلوار نکال دیا۔ باپ، حضرت آپ کی گستاخی کرنے والوں کی گردن اڑا دوں گا، چاہے میرا بیٹا کیوں نہ، ادھر لاؤ مجھے اس بچے کو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چھوڑو، یہ بچہ ہے، اس کو خبر نہیں ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تو یہ بچہ مجھے گالی دے دیا، اس بات کی علامت ہے کہ بچے کے اندر خودداری ہے، یہ مظلوم بننے والوں میں سے نہیں ہے، یہ سہنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ سنتے ہی اس کا جواب دے گا۔ تو ایسا ہونا چاہیے، آدمی بزدل نہیں ہونا چاہیے، بچہ بزدل نہیں ہے، خوددار ہے۔ تو خوش ہو گیا اس کے اس گالی دینے پر۔ بادشاہ نے یہ وظیفہ ظاہر کر دیا کہ بھائی تیرے بچے کو اب محل کی طرف سے وظیفہ طے ہوگا، ہر مہینہ وظیفہ ملے گا اس کو۔ وظیفے کا نام کیا؟ وظیفے کا نام وظیفہ دشنان، گالی دینے کا وظیفہ۔ تو بات ہر ایک کو گالی دینے پر، بھائی گالی دینے پر وظیفہ مل رہا ہے تو بستی والے اگر جا کر گالی دینا شروع کر دیں گے، جتنے گالیاں دیں گے سب کے گردنیں اڑے گی۔ تو سب کے لیے قانون نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحم جب کس پر جوش مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے عمل کے ایک چھوٹے عمل کو بھی اللہ قبول کر کے اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے مخلوق کے ساتھ یقینی طور پر ثواب ملے گا، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے بندے کی خدمت پر لگ جائے یا اس کے جو ہے تکلیف دور کرنے کے لیے لگ جائے تو یقینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے تکلیف کو، آخرت کے ہولناکیوں کو دور کریں گے، پریشانیوں کو دور کریں گے، بشرطے کہ عبادت کے ساتھ ہوا عمل، اللہ کے احکام کے ساتھ وہ عمل ہو۔ ورنہ ایسا ہوگا تو پھر جو ہے آپ یہ سب کچھ خیر کریں گے لیکن جو ہے اللہ کے قوانین کی پاسداری نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ تمام اعمال کو حبط کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستوں، کہنے کا منشا یہی ہے کہ اللہ کے قوانین کے دائرے میں رہ کر اللہ کے مخلوق کی خدمت کو کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مت چھوڑنا، میری بات نہیں سن رہے ہیں، سب کو ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لیا اور سب کو ختم کر دیا۔ پانی زمین سے بھی ابلا، آسمان سے بھی برسا، 40 دن کے اندر پوری نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب کر ختم ہو گئی۔ اور جو نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں جو کلمہ پڑھ کر سوار ہو گیا تو وہی بچ گیا، باقی سب پوری دنیا پر جتنے بھی تھے بچنے والے سب ختم ہو گئے۔ ختم ہونے کے بعد میں پانی اتر گیا، کئی دنوں کے بعد میں جودھی پہاڑی پر جا کشتی لگی، وہاں سے زمین پر یہ آ گئے، اس کے بعد میں وہاں سے زندگی شروع ہو گئی انسانوں کی، پھر یہ اتنے سب لوگ ہو گئے۔ خیر جب یہ زمین پر آ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نوح علیہ السلام کو مٹکیاں بنانے کا کام دے دیا،
مٹکیاں بناتے رہے، کہیں دن تک مٹکیاں بن گئی، پورے بن کر تیار ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں نے بڑی محنت سے، بڑی محبت سے ان مٹکیوں کو، مٹی کے برتنوں کو بنایا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پھر اللہ نے کہا کہ ان کو توڑو، ان کو توڑو۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بھائی مزدوری کر کے لاؤ، اور بیٹا جا کر دن بھر مزدوری، گنا کاٹ کر، فیکٹری میں محنت کر کے، مختلف کام جو کرنے والے ہیں، بڑی محنت سے، مشقت سے 500 روپے تنخواہ لایا، یقیناً بیٹے کو بڑی خوشی ہوگی کہ میں آج اپنی مزدوری، اپنی محنت سے پیسہ لایا ہوں، اور باپ کے حوالے کر دے گا کہ بھائی میری آج تنخواہ یا ہفتے بھر کی تنخواہ ہے، ہفتہ بھر جو مزدوری کیا ہے 3000 4000 جو کچھ ملے لا کر باپ کے ہاتھ میں حوالے کیا۔ تو باپ اگر بیٹے کے سامنے ان نوٹوں کو پھاڑ کر پھینک دے تو بیٹے پر کیا گزرے گی؟ خوش ہوگا بیٹا؟ وہ تو خون کے آنسو روئے گا کہ ابا آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنی محنت سے یہ پیسوں کو لایا ہوں، میں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، بھوک کو برداشت کیا ہے، دھوپ کو برداشت کیا ہے، چین و سکون کو برداشت کیا ہے، نیند کو قربان کیا ہے، تب جا کے ہفتے میں یہ 4000 روپے تنخواہ آ چکے ہیں، اور آپ کو خوشی سے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میرا ابا خوش ہو جائیں گے، میں ان کے ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ نے نوٹوں کو پھاڑ دیا، خون کے آنسو روئے گا، ہے نا؟ حالانکہ وہ پیسے اس کے خود کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو محنت، صرف محنت لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ نبی کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں تو آسان لگا دعا کر کے، بد دعا کر کے مخلوق کو پانی میں ڈبو دیا۔ نو آپ بتاؤ یہ مٹکی توڑنے پر تمہیں کیا معلوم ہوا، کیا اثر ہوا؟ نو علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جب تم نے کہا، حکم دیا مٹکیاں کو بنانے کا، مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں دن رات بناتا رہا، مجھے کبھی تکلیف کا شائبہ بھی نہیں ہوا، لیکن آپ نے کہا کہ توڑنے کے لیے، تو میرے دل پر چوٹ لگ گئی، اللہ دیکھا بھی نہیں، استعمال بھی نہیں کیا، توڑنے کا حکم ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نو تو نے بد دعا کر کے ان کو مٹایا، ختم کر دیا، مجھے بھی اتنی تکلیف ہو گئی، میں نے مخلوق کے ساتھ جو معاملہ کیا مجھے بھی جو ہے اتنی تکلیف ہو گئی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو جہاں اللہ کی عبادت جہاں ہم کرتے ہیں تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی خدمت کا معاملہ ہر وقت رہے، تاکہ جو ہے یہ دونوں چولی جامن کا جوڑا ہے۔ اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایک عابدہ جو ہے ہر وقت عبادت کرنے والی، سب کچھ کرنے والی، لیکن اللہ نے جہنم میں اس لیے ان کو ڈالا کہ بلی کو ستایا تھا، گھر کے بلی کو ستایا ہوا تھا، حالانکہ عبادت گزار عورت۔ وہ بلی کو کیا ستایا تھا؟ انہوں نے باندھ کر رکھتے تھے، اس کو کھانا بھی نہیں ڈالتی تھی، اب باندھ کر رکھا ہے، بھائی اس کے کھانے کا پورا انتظام کرے، اس کے کھانے کا انتظام کرے، اس کے وقت پر باندھ کر بھی رکھا اور اس کو چھوڑا بھی نہیں ہے، پھر اسی طرح وہ بھوکی مر گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو، عابدہ کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے مخلوق کے ستانے پر عبادت فیل ہو گئی، دعائیں فیل ہو گئی۔ تو ہماری عبادتوں کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت بھی ہو، خدمت بھی ہو، خوش کرنے کے مزاج بھی ہوں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا جن تکلیفوں کو تم دنیا کے مخلوق کے ساتھ دور کرنے پر لگ جاؤ گے، اللہ اس سے بھی بڑی تکلیفوں کو اللہ قبر میں، حشر میں، محشر میں، قیامت میں دور کرنے پر لگ جائیں گے، وہاں دور کرنے پر لے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت اور خدمت پہ اللہ مجھے اور آپ کو لگا دے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔